الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک تعالی ہمیں اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے بہت ساری انعامات اور احسانات سے نوازتا ہے اور نواز رہا ہے. تو نعمتیں جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، ان نعمتوں کے حصول پر ایک انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، بعض ایسی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جب نوازتا ہے ہم کو، تو ہم خوشی سے جھوم جاتے ہیں، اور اس نعمت کے پانے پر ہم ہی نہیں بلکہ ہمارا گھرانہ، ہمارے دوست احباب اور ہمارے پاس پڑوس کے لوگ سب کے سب خوش نظر آتے ہیں. اور وہیں پر ساتھ ہی میں جب کوئی دوسری نعمت ملتی ہے، اس نعمت کے پانے پر ہم خود، ہمارا گھرانہ، جو بھی دوست احباب ہیں، جب سنتے ہیں کہ یہ نعمت ملی ہوئی ہے تو انسان مرجھا جاتا ہے اور سانسیں رک جاتی ہیں. وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اولاد. کہ جب ہمارے اور آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فخر سے انسان کہتا ہے بچہ پیدا ہوا ہے. کچھ اور جیب اجازت دیتا ہے تو دوست احباب کو مٹھائیاں کھلاتا ہے. کچھ اور جیب اجازت دیتا ہے تو مٹھائی کے ڈبے بھی ہدیے میں پیش کر دیے جاتے ہیں کہ گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے. 7ویں دن عقیقہ بھی ہو جاتا ہے اس لیے کہ بچہ پیدا ہوا ہے. لیکن اسی ماں کے پیٹ سے جب آنے والے سال میں اور اسی گھر میں جب ہوتا ہے کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، تو بچی پیدا ہوتے ہی اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی ماں باپ کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، پژمردگی چھا جاتی ہے. دادا دادی، نانا نانی، جو بھی لوگ ہیں، سب کے سب مرجھا جاتے ہیں اور سانس کی رفتار کم ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ بچی پیدا ہوئی ہے. کیوں ایسا معاملہ؟ کیوں بچہ پیدا ہونے پر خوشی سے جھوم اٹھے اور بچی کے پیدا ہونے پر سانس رک گئی، پژمردگی چھا گئی؟ اور زمانے جاہلیت میں آج سے 14 صدی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی جو ان کی صورت حال تھی
بچیوں کے تعلق سے ان کا جو سوتیلا رویہ تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان کا معاملہ بچیوں کے ساتھ تھا، آج وہی معاملہ ہمارا اور ہمارے معاشرے کا بچیوں کے ساتھ ہے، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں کھینچا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب اہل جاہلیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب انہیں ان کے گھر میں بچی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی تھی، خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرے پہ پژمردگی چھا جاتی تھی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ انسان جس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، بچی کی پیدائش کو باعث عار اور باعث شرم سمجھتا تھا، لوگوں سے کٹتے ہوئے زندگی گزارتا تھا کہ کس چیز کی خوشخبری سنا دی گئی، اور یہ سوچتا تھا کہ ایمسکہ علی ہون، یہ بچی جو پیدا ہوئی ہے اس کی پرورش میں کروں، اس کو اپنے گھر میں رکھوں، اس کے اوپر مال و جائیداد خرچ کروں، یہ لوگوں کی ذلت و رسوائی اٹھاتے ہوئے، یا یہ ہے کہ اس بچی کو اس سے نجات پانے کے لیے، اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اس بچی کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دوں۔ الا ساء ما يحكمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتنے بدترین فیصلہ کرتے تھے، ان کی سوچ، ان کی تفکیر بچیوں کے تعلق سے کتنی بری تھی۔ تو آج میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بے عین ہی وہی صورتحال ہے کہ بچی کے پیدا ہونے پر انسان مرجھا جاتا ہے۔ کیوں مرجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے۔ شادی بیاہ کا سیزن جو چل رہا ہے، اس کی بنیاد سے آپ دیکھیے، آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر آپ نظر دوڑائیں تو خرچ برچ جو کچھ ہے شادی کے شروع سے لے کر کے، اور دلہن آپ کے گھر میں آ جائے، ڈولی اس کی وہاں سے اٹھ رہی ہے، آپ کے گھر میں آ رہی ہے، حتیٰ کہ جنازہ اس کا اٹھے گا، یہ خرچ برچ مردوں کو عورت کے اوپر کرنا ہے، بچی والوں کو کوئی خرچ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے وہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا، نہیں شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کر لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ کنواری عورت سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، شرم و حیا کے آپ پیکر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر جھکا لی، نہ یس کہا، نہ نو کہا، نہ ہاں نہ نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو شادی کی حاجت نہیں ہے تو میری شادی کروا دیجیے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بندے خدا، شادی کا شوق رکھتے ہو لیکن ہے کچھ، مہر کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کچھ صورتیں قرآن کی یاد ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ وہی خاتون کو تم یاد کرا دینا، سکھا دینا، یہی مہر ہے۔ تو اسلام کے اندر کیا ہے؟ سیدھی سادی شادی ہے۔ وہ صحابیہ پیش کرتی ہیں شادی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نہ نہیں کرتے ہیں، وہ صحابی تیار ہو جاتے، مجھے شادی کروا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مہر ہے کہ نہیں؟ کس کو دینا ہے؟ کس کو گننا ہے؟ آپ کو، شادی کرنے والے کو، شوہر کو گننا ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہونا تو چاہیے کہ ہم اپنی چھاپ، اسلامی کلچر اور اسلامی جو تہذیب ہے وہ ہم برادران وطن پر اس کی چھاپ ڈالیں۔
وہ ہماری اسلامک کلچر سے متاثر ہوں، نہ کہ ہم ان کے غیر شرعی رسم و رواج سے ہم متاثر ہو جائیں۔ لیکن معاملہ یہی ہے کہ ہم ان کی تہذیب کو ہم نے اپنا لیا۔ بھائی شادی کی بچی کو دیکھنے کی نوبت آتی ہے، عام طور سے ہوتا ہے کہ بچی کو کہیں دوسری جگہ دکھا دیا جاتا ہے کہ گھر پہ آئیں گے، بچی پسند آئے نہ آئے، لوگوں میں چرچا ہو جائے گا کہ فلاں جگہ سے لوگ آئے تھے، بچی ناپسند ہو گئی، کچھ بچی کے اندر فالٹ ہے، کوئی کمی ہے، رشتہ کرنے میں اس کو دشواری ہوگی۔ بوڑھیار کا رہنے والا ہے تو اترولہ میں کہیں ہوٹل میں کسی کے گھر آ کر کے بھائی آپ چلے آئیے، ہونے والا جو دولہا ہے وہ چلا آئے، اس کی ماں چلی آئے، بھائی بچی کو دیکھ لے۔ بچی کو آئے، دیکھ لیے، بچی پسند ہو گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ شادی کب کرنی اس کی تاریخ متعین کر دی جائے، جیسے 4 لوگ ہم لوگ یہاں آئیں، ایسے 4 لوگ آئیں گے، آپ کی بچی کو رخصت کرا کے لے آئیں گے۔ لیکن معاملہ کیا، ابھی 25 لوگ جائیں گے، 3 گاڑیاں جائیں گی، یہ سب بھکاری لوگ ہیں، 10 عورتیں ہیں، 10 مرد ہیں، یہ سب بھکاری لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ان کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو اب یہ 30 کا قافلہ، 40 کا قافلہ، 50 کا قافلہ اب بچی کے گھر جا رہا ہے، کس لے جا رہا ہے؟ یہ اتنے ناز و نخڑے کے ساتھ کیوں پہنچتے ہیں؟ اس لیے کہ جائیں گے تو ایک ایک جوڑی کپڑے مل جائیں گے، جب رخصت ہونے لگیں گے تو لفافہ مل جائے گا، تو بھک منگے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، یہ محتاج ہیں اس بچی والے کے۔ یہ چیز کہاں ہے؟ یہ رسم کہاں سے آئی؟ غیروں سے آئی۔ اس کے بعد آگے کیا ہے کہ مٹھائیاں چاہیے۔ کیوں چاہیے بھائی؟ شادی آپ اپنے بچے کی کر رہے ہو، خوشی ہے، اترولہ میں جتنی مٹھائی کی دکانیں ہیں سب خرید لو، پورے علاقے میں بانٹ دو، خوشی آپ کی ہے نا۔ کہ لڑکی کے بچے سے وصول لے ہو، 200 کلو مٹھائیاں چاہیے، اور مٹھائیاں ایسی ویسی نہیں، ہمارے سب حلقہ جو ہے بڑے VIP لوگ ہیں، تو ڈبے کی پیکنگ ایسی ہو، اتنا کاجو کتری ہو، اور اتنا یہ ہو، اور اتنا یہ ہو، وہ پوری لسٹ بنا کے دی جاتی ہے۔ ارے بے غیرت کہیں کے ظالموں، کچھ تو اللہ سے ڈرو، کچھ تو اللہ سے ڈرو۔ یہ رسم کہاں سے آئی؟ ان کے یہاں تلک ہے، آپ کے یہاں برچھکائی ہے، غیروں کی رسم ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کر رہے ہو، سب کے سب ظالم ہو۔ اور آج دیکھیے میرے دوستو، ہماری زبان بڑی تلخ ہوتی ہے، اور حق بات کہنے میں لا یخاف لومۃ لائم۔ ایک دائی کو، ایک مبلغ کو، جو نائب رسول ہو اور جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پیش کر رہا ہو، اسے منبر رسول سے حق بات پیش کرنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے، کوئی جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کتنی ہماری بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ رشتہ کر رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ ہے، سب سے بنیادی وجہ کی دین سے دوری۔ اسلامی ماحول میں بچی پل نہیں رہی ہے، گھروں کے اندر اسلامی ماحول کا رواج نہیں ہے، اور دوسری کہ اس باپ کو اپنے داماد کو خریدنے کی اس کے جیب میں طاقت نہیں ہے۔ جہاں جا رہا ہے، جہاں رشتہ لے کے جا رہا ہے، جہاں یہ بھکاری جو لوگ ہیں، یہ بھکاری ہم کو گاڑی چاہیے، ہم کو اتنا کیش چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ بیچارہ کسی طریقے سے اپنا گھر چلا رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ پال رہا ہے، اب وہ کہاں سے 10 لاکھ روپے کا انتظام کرے؟ تو ہم اور آپ یہ چیز جانتے ہیں، انسانی فطرت ہے کہ جیسے یہ گرمی کا مہینہ ہے، ابھی آپ کو 5 کلومیٹر جانا ہو تو آپ کا گلا خشک ہو جائے گا، آپ کو پیاس لگ گئی، اس گلے کو تر کرنے کے لیے، حلق کو تر کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تاکہ یہ حلق جو سوکھ گیا ہے یہ تر ہو جائے۔ بھوکے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک بچہ یا بچی جب بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے خواہشات کی تکمیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ جو خواہشات نفس ہیں اس کی بھی بھرپائی ہونی چاہیے،
اور اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھوکا انسان ہے، اس وقت اسے ضرورت ہے کہ جائز طریقے سے یہ میاں بیوی یہ جوڑا یہ جائز طریقے سے اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کر سکے، اور وہ چیز کب ہوگی؟ شادی کے بعد میں۔ اب جیسے انسان پیاسا ہے، جا رہا ہے، سامنے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ شراب کا بوتل نظر آ رہا ہے، اور جان ہے کہ اب گئی تو تب گئی، ایسی صورت میں وہ جام پی لے گا، اور اضطراری صورت میں ایک آدھ گھونٹ پی لے کہ اس کی جان بچ جائے، جائز بھی ہے۔ بھوکا ہے، اس کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ چاہیے، وہ چاہے جھوٹا کوٹھا ہو، چاہے حتیٰ کہ وہ سامان وہ کھانا وہ باسی بھی ہو، وہ بھی کھا لے گا کہ جان بچ جائے۔ تو ایسے انسان کی جو جوڑے ہوتے ہیں، فیمل اور میل ہوتے ہیں، مرد عورت ہوتے ہیں، بلوغت کے بعد میں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب اس کی ضرورت جائز طریقے سے نہیں ہو رہی ہے تو یہ جائز ناجائز راستہ یہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس طریقے سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، وہ بچیاں مرتد ہو کر کے کسی غیر کے ساتھ اپنا رشتہ کر لیتی ہیں، اور تب یہ ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ شادیاں ہماری مہنگی ہو رہی ہیں، جو چیز حلال ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے، اور زنا اور دوسرے کبیرہ جو گناہ ہیں یہ سستے ہو رہے ہیں۔ برچھکائی کی رسم ہوگی، اس کے بعد بارات کی رسم آتی ہے۔ بارات، ابھی ایک شیخ سے بات ہو رہی تھی، کہا حال ہی کی شادی 200 باراتی جائیں گے۔ کتنے جائیں گے؟ 200 باراتی جائیں گے، اور باقاعدہ مینو بھی دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے باراتی پہنچیں گے تو ناشتے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، لنچ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ شادی آپ کر رہے ہو، باراتی مہمان آپ کے ہیں، تو کل ولیمہ ہے نا، اترولا نہیں، آس پاس کے پورے بلاک اترولا کے پورے لوگوں کو بلا لو اپنے یہاں کہ ہمارے بچے کی شادی ہے، کل ہمارے ہاں ولیمہ ہے۔ کیوں ایسا نہیں کرتے ہو؟ جس کا حکم شریعت نے دیا ہے اولم ولو بشات، ولیمہ کیجئے چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔ تو آپ کے مہمان ہونا چاہیے کہ بچے کی رخصتی شادی طریقے سے کرا لو، اور جب گھر پہ لاؤ تو حسب حیثیت جیسی آپ کی طاقت ہو، جیسی کیپیسٹی ہو، اس حساب سے مہمانوں کو بلائیے اور ولیمے دعوت دیجیے اور خوشی کا اظہار کیجیے۔ تو یہ 200 باراتیوں کا جو قافلہ جا رہا ہے یہ سب کے سب ظالم لوگ ہیں۔ اور میرے دوستوں، میں ممبر رسول سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سب، چاہے برچھکائی میں وہ مٹھائی کا ڈبہ آپ کے گھر ہمارے گھر آ رہا ہو، اور چاہے بارات میں کس کے قول کے مطابق 36 انچی سینہ چوڑا کر کے اور جا رہے ہو بارات میں، یہ سب ظلم ہے، اور اس ظلم میں سب شریک ہو۔ برچھکائی میں مٹھائی کا ڈبہ آئے اس کو ویسے ہی واپس کر دو، اس آدمی کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ 200 کلو یہ مٹھائیاں، 100 کلو مٹھائیاں اور یہ چیزیں جو طلب کی گئی ہیں، یہ ظلماً وصولا جا رہا ہے لڑکی کے باپ سے، یہ بوجھ ظلم کے طور پر اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ 200 باراتیوں کا جو قافلہ جا رہا ہے یہ ظلم کے طور پر اس سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے، اور اس کو مجبور کیا گیا ہے کہ کیسے بھی کر کے اور ہمارے باراتیوں کی ضیافت اور مہمان نوازی آپ کو کرنی ہے، اور ایسے کرنی۔ بھیک مانگے کہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہمارے باراتی جو 200 آئیں گے ان کی خاطر تواضع قاعدے سے ہونی چاہیے۔ شرم کرو اور ڈوب مرو، چلو بھر پانی کافی ہے۔ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو دیکھیے، کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ صحابہ کرام کی شادیوں کو دیکھیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا واقعہ مدینہ میں شادی کرتے ہیں، اور جب دوسرے دن آتے ہیں اللہ کے رسول سے ملتے ہیں، کپڑے پہ زردی کے نشان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا شادی میں نے کر لی ہے۔ مدینے میں شادی صحابہ رسول کی ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہیں ہے۔ 200 لوگوں کے بارات کا تصور ہوتا تو اللہ کے رسول بچتے؟ اللہ کے رسول نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا، کہا کس سے شادی کی ہو؟
جب انہوں نے بتایا کہ سیبہ ایسی عورت سے جس کا نکاح ہو چکا تھا، طلاق یا یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو چکا، اس سے میں نے شادی کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جوان عورت سے شادی نہیں کی، تم اس سے مطلب لطف اندوز ہوتے، وہ تم سے لطف اندوز ہوتی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ میں نبی تھا، میں شہر مدینہ کا، میں ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، تم نے مجھے کیوں دعوت نہیں دی؟ آج بارات میں اگر دعوت نہ آئے، ولیمے کی دعوت آ جائے، سب کو پوچھا مجھ کو دعوت نہیں، تو میں ولیمے بھی نہیں جاؤں گا۔ ہونا کیا چاہیے کہ بارات کی دعوت آئے تو یہ ظلم ہے بارات کا کھانا جانا۔ اس کو کارڈ جو لے کر کے آتا ہے، چھوٹا کارڈ ہوتا ہے بارات کا نا، وہ کارڈ اسی کے ہاتھ میں تھما دو کہ بابو ایسا ہے کہ یہ کارڈ لے جاؤ، کل ولیمہ ہوگا، ولیمے میں پہنچیں گے، لیکن یہ بارات ہم نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ ظلم ہے، جاؤ گے وہ کھانا کھاؤ گے، وہ لقمہ حرام کا ہو جائے گا، وہ لقمہ حرام کا ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، صحیح حدیث کہ کسی مسلمان کا مال اس کا دل دکھا کر کے لینا یہ حلال نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 200 300 150 100 باراتی جاتے ہیں، یہ امیر ہو یا غریب ہو، خوشی سے کوئی نہیں آپ کا مہمان نوازی کرتا ہے۔ حالات ہے، مجبوری ہے، بچی کو رخصت کرنا ہے، اور آپ نے لسٹ دے ہی دی ہے کہ باراتیوں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے وہ انسان مجبور ہے کہ ایسے بھک منگا یہ انسان ہے، یہ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع نہیں کر سکتا ہے، اس لیے بچی کو رخصت کرنا ہے، وہ مجبور ہے۔ تو یہ ظلم ہے۔ یہ چیزیں کیسے دور ہوں گی؟ کیسے دور ہوں گی؟ برچکائی کی مٹھائی آ رہی ہے، واپس کر دو۔ بارات کا کارڈ آ رہا ہے، واپس کر دو۔ جب یہ کر دو گے تو کل اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہے گا، مٹھائی کا مطالبہ کرے گا، کوئی لینے ہی والا نہیں، کس کو دیں؟ بارات جانے کے لیے باراتی کوئی ہے ہی نہیں، تو کس کو دعوت دیں؟ تو اس طریقے سے سسٹم یہ برچکائی کا، یہ بارات کا ختم ہو جائے گا۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گا پھر جہیز کا مسئلہ آتا ہے، ڈیمانڈ، ہمیں کچھ چاہیے نہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ ایسا ہے کہ ہمارا بچہ کوالیفائیڈ ہے اور یہ ہے، یہ ڈگریوں کا مالک ہے، رشتہ کوئی مناسب لڑکی مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے تو کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کا تو ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن بچہ ہمارا ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کوالٹی بچے کی ہے۔ یہ اشارہ کس چیز کا پتہ دیتا ہے؟ یہ پتہ دیتا ہے کہ بچہ جب کوالیفائیڈ ہے، اور بار بار یہ چیز تم دہرا رہے ہو، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہ بقرہ ایسے فالتو میں نہیں جائے گا، فری میں نہیں جائے گا، یہ جب سے ماں کے نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں تھا، اس وقت سے لے کر اور آج یہ کوالیفائیڈ ہو گیا ہے، یہ جاب پہ لگ گیا ہے، برسر روزگار ہو گیا، اس وقت سے ہم جوڑیں گے، سود بیاج کے ساتھ تم سے وصولیں گے۔ یہ بار بار یہ جملہ دہرانا اس بات کی علامت ہوتا ہے۔ تو ایسے بھیک منگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ سوچو کہ ایک انسان بچی کی پرورش کر رہا ہے، کہ وہ بچی جس کی پرورش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدته کنا له حجابا من النار یوم القیامہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بچیوں سے نوازا ہو، اور بچیوں کی تعلیم و تربیت میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو دشواریاں آ رہی ہیں، اس پر وہ صبر کر رہا ہے، ان کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا انتظام اپنی حلال کمائی سے کر رہا ہے، یہ بچیاں کل اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا سبب ہوں گی۔ جہنم کے عذاب سے جب بچاؤ کا سبب ہوں گی تو یہ بچیاں، جہنم کے عذاب سے بچ گیا تو یہ بچیاں کہاں لے جانے والی ہیں؟ جنت میں لے جانے والی ہیں۔ جن بچیوں کی تعلیم و تربیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہو، آج ان بچیوں کے پیدا ہونے پر انسان کا چہرہ پزمردہ ہو جاتا ہے، مایوسی چھا جاتی ہے، اور یہ ہے کہ وہ انسان ان بچیوں کی شادی کے مسئلے کو لے کر کے بہت سے حرام کام کرتا ہے۔ اگر سرکاری جاب ہے رشوت لینے لگتا ہے،
یا بعض لوگوں نے تو کہا بچی پیدا ہوتی ہے اس کے نام سے فکس ڈپوزٹ 1,00,000 2 لاکھ روپیہ کر دیا گیا کہ جب یہ 20 سال کی ہوگی تو اتنا ہوگا اور 2 لاکھ ہم نے کیا کہ 20 لاکھ ہو جائے گا، یہی سود بیاج دے کر کے ہم بچی کو رخصت کر دیں گے۔ کہ میرے دوستو یہ ظلم نہیں ہے اور کیا چیز ہے؟ آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم حاضرین و سامعین، بارات کے ساتھ جہیز اور جہیز کا جو ڈیمانڈ ہے، اس سلسلے میں ایک عبرتناک واقعہ معروف شاعر میر تقی میر کا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میر تقی میر یہ اپنی بچی کو جب رخصت کرتا ہے اور جو بھی مطالبات تھے ان تمام مطالبات کو کیسے کر کے جب سسرال والوں کے حوالے کرتا ہے اور اس بچی کو رخصت کرتا ہے، چونکہ بچی اسی گھر میں رہ رہی ہے اور باپ کس سوچ اور تفکیر میں صبح سے شام کرتا ہے اور وہ سامان جہیز مہیا کرتا ہے، بچی وہ ماحول میں تھی اور دیکھ رہی تھی۔ جب رخصت ہوتی ہے، سسرال پہنچتی ہے، اپنے باپ کی ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے کہ ہمارے باپ نے کیسے کیسے یہ سامان جہیز میرے لیے مہیا کیا ہے اور میری رخصتی ہوئی ہے، غموں سے نڈھال رہتی ہے، دل غموں سے چور چور رہتا ہے۔ وہ بچی جو اپنے باپ کو دیکھ رہی ہو کہ ہمارا باپ شادی سے پہلے، شادی کی تاریخ متعین کرنے سے پہلے جب گھر کے اندر آتا تھا ہنستے مسکراتے ہوئے، لیکن جو شادی کی تاریخ متعین ہوئی ہمارا باپ جب گھر میں آتا ہے تو غموں سے نڈھال ہوتا ہے، غموں سے چور ہوتا ہے۔ وہ حالت دیکھ کر کے بچی دل شکستہ ہوتی ہے، اسی حال میں رخصت ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ ابھی مہندی اس کے ہاتھ سے مہندی کا کلر ڈسکلر نہیں ہوا تھا، ابھی باپ دوسرے دن پہنچتا ہے، خبر ملتی ہے کہ بچی رخصت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ غم کی تاب نہ لا کر کے وہ صدمے میں ہوئی اور یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میر تقی میر جب پہنچتا ہے، اپنی بچی کو دیکھتا ہے تو وہ شعر باز ساختہ پڑھ دیتا ہے اور کہتا ہے، خیال آیا ہے اے آرام جاں اس نامرادی میں، خیال آیا ہے اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ کہ میری بچی تم دنیا سے چلی گئی، ایک چیز باقی رہ گئی تھی، ان ظالم سسرال والوں کی تمام مطالبات کو میں پورا کر دیا، لیکن اے کاش کہ سامان جہیز کے ساتھ تیرا کفن بھی دے دیا ہوتا تو اسی کفن میں تجھے کفنا دیا ہوتا، یہ چیز باقی تھی۔ آج میرے دوستو کتنی بچیاں ہیں جو اس حال میں گھر سے رخصت ہوتی ہیں کہ وہ باپ رشوت لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ باپ چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ باپ اپنی جائیداد کو گروی رکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ باپ سود پہ پیسہ لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد کے تو ایک شخص نے، ہمارے شاگرد نے بتایا کہ جہیز کو مہیا کرنے کے لیے ایک باپ جو سر پہ چھت ہوتا ہے اپنے گھر کو بیچ ڈالتا ہے اور اپنا کرائے کے گھر میں ہو جاتا ہے اور اپنی بچی کو سامان جہیز مہیا کر کے اپنی بچی کو بے گھر ہو جاتا ہے اور اپنی بچی کو سامان جہیز مہیا کر کے ان ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے بھک منگے؟ تم کل اسی سسرال میں آؤ گے، تم اپنے اس سسر کے سامنے، اپنے سالے کے سامنے، اپنی ساس کے سامنے کیا منہ لے کر کے آؤ گے؟ یہ کل کا تو بھک منگا تھا، آج آیا ہے تو جتنی خاطر تواضع بھک منگے کی ہوتی ہے،
شروع میں جب تک حالات استوار نہ ہو جائیں، جب تک کچھ ڈر کی وجہ سے ہوگا، لیکن بعد میں یقین جانو میرے دوستو، ایک وہ انسان جو اپنے سسرال والوں سے ایک سوئی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو کہ ہم مرد ہیں تو مرد کا کام یہ ہے کہ خرچ کرو، الرجال قوامون علی النساء۔ مرد یہ عورت کا نگہبان ہوتا ہے، اور نگہبان جو ہوتا ہے اور برتری اور قوامیت جو مرد کو عورتوں پر بخشی گئی ہے، وہ کس لیے کہ یہ مال اپنا خرچ کرتا ہے۔ شادی کیا مہر دیا، شادی کیا ولیمہ کیا، گھر میں آئے اس کے رہنے کا، چلنے کے لیے، رہنے کے لیے، پہننے کے لیے، علاج کے لیے سب یہ پیسے وہ مہیا کر رہا ہے، تو وہ مرد ہوتا ہے۔ تم مرد ہو، تم مرد نہیں ہو، تم عورت ہو۔ مرد تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن تم نے مرد ہونے کے باوجود چوڑی پہن لی، اس لیے کہ مرد کا کام یہ ہے کہ خرچ کرو۔ اسلام کے اندر جہیز کا، لین دین کا، بارات کا، مگنی کا، تلک کا کوئی تصور نہیں ہے کہ تم مہر مہیا کرو اور دے کر کے آؤ، تو تم تو الٹے اس سے مہر لے رہے ہو۔ بھائی جہیز کیا ہے؟ دینا چاہیے، دینا نہیں۔ تم اس سے کیش لے رہے ہو، گاڑی لے رہے ہو، یہ لے رہے ہو، وہ لے رہے ہو، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، خوشی بخوشی، دل دکھا کر کے، ظلم کر کے یہ سب لینا یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ سنو، اور جب حرام لقمہ کھاؤ گے، وہ سسرال کی جو فریج ملی ہوئی ہے، جس کو آپ نے لسٹ بنا کے دیا، اتنے بے غیرت ہوتے، اتنے نادان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ایسی ویسی فریج بھی نہیں چاہیے، اور گودریج کی فریج چاہیے، واشنگ مشین بھی برانڈیڈ چاہیے، موٹر سائیکل بائک ہلکی نہیں چاہیے، بلٹ چاہیے، فلاں چاہیے، وہ لکھ کے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے اور ظلم کر کے تم لڑکی کے باپ سے وصول لے ہو، اس فریج کے اندر جو ٹھنڈا پانی پی رہے ہو حرام کا ہو گیا۔ وہ گاڑی جس پہ سینہ تان کر کے چل رہے ہو، بٹن کھول کر کے چلتے ہو، اور کتنے بچے ہوتے ایکسیڈنٹ کرتے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ گاڑی جو اپنے پیسے سے خریدی ہوئی ہو، اس کو ذرا لمٹ میں چلائے گا۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو خراب ہو جائے گا، گڈھا گڈھی آیا تو نقصان ہوگا، اس کو پے کرنا ہوگا۔ لیکن جو جہیز کی ہوتی ہے وہ فل اسپیڈ کر دیتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انسان 80 ہزار کی 85 ہزار کی موٹر سائیکل لیا، اور دوسرے ہی دن اس کا بچہ دولہا لے کر کے چلا، کسی کو ٹھوک دیا، اس کا پیر ٹوٹ گیا، علاج میں 75,000 روپے اس کو گننے پڑے۔ کتنا؟ 75,000 دینے پڑے۔ تو وہ بائک، وہ فور ویلر جو اپنی کمائی کی ہوتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور جو جہیز کی ہوتی ہے وہ نشہ جہیز کا ہوتا ہے، اس کا معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ میرے دوستو، اگر میں اس منبر رسول سے کہنا چاہوں گا، آپ نے اپنی شادی میں، اپنے بیٹی کی شادی میں، اپنے بھائی کی شادی میں اگر اصول لیا ہے، بھائی کو بیچ دیا ہے، بیٹے کو بیچ دیا ہے، اپنا بک چکے ہو، تو جو کیش یا جو بھی چیزیں لیے تھے اس کو واپس کر دو، اس انسان کو واپس کر دو۔ دنیا کے اندر معافی تلافی کر لو کہ بھئی ہمیں علم نہیں تھا اور میں نے ظلم کر کے میں نے تم سے لے لیا ہے، تو یہ مجھ سے لے لو بیٹا، اللہ مجھ سے لے لو، اور اللہ کے لیے میرا دامن صاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اس لیے کہ یہ ظلم ہے، ابھی لوٹا دو۔ ورنہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، جو کچھ ہے نا، یہ کل قیامت کے دن وہ لے لے گا لڑکی کا باپ۔ یہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی، اس لیے کہ ظلم کر کے آپ نے اس سے ان چیزوں کا مطالبہ کیا تھا، وہ مظلوم تھا۔ یہ تو ہے جو لوگ لے چکے ہوں اور جو ابھی ارادہ بنا رہے ہوں۔ پڑوس کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ فلاں کا لڑکا ہے، یہ بلٹ لیا ہے تو ہم تو فور ویلر کا مطالبہ کریں گے، فلاں انسان پڑوسی 100 باراتیوں کو لے گیا تھا، میں 200 لے جاؤں گا، فلاں کے ہاں 100 کلو مٹھائی آئی تھی، میں 200 کلو لوں گا۔ تو اگر یہ شیطانی دماغ اگر چل رہا ہو فکر، تو اس مسجد میں بیٹھے ہوئے توبہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سننے کے بعد اب یہ ہندوانہ جو رسم و رواج ہے اس کے قریب نہیں جاؤں گا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کروں گا۔ آج شادی کرتے ہوئے ابھی 2 جمعہ 8 دن ہوئے، طلاق کی نوبت آ رہی ہے، خلا کی نوبت آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ شادی کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، بنیاد ہی سنت پر نہیں ہوئی۔ تو جب بنیاد سنت پر نہیں ہوئی، جب ابتدا اس کی سنت پر نہیں ہوئی، اس کی شروعات کتاب و سنت پر نہیں ہوئی، تو جب شیطانی کاموں پر ہوئی تو اس شادی کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی، اس رشتے میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ تو دیہات میں ہیں، بمبئی جیسے شہر میں 10-20 لاکھ یہ لوگ ایک رات میں لٹا دیتے ہیں شادیوں میں، اور وہ شادی کیا ہوتی ہے 6 مہینے یا سال بھر کے بعد میں وہ خلا طلاق کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک انسان بمبئی میں میرے آفس میں آیا اور کہا میں نے اپنے بھائی کی شادی کی، 50 لاکھ روپیہ میں نے خرچ کیا، 50 لاکھ روپے میں نے خرچ کیے، اور لیکن معاملہ یہ ہوا کہ 6 مہینے کے بعد میں وہ شادی نہیں گزرتی ہے، نہیں نبھا پاتے ہیں اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ معاملہ کچھ اور تھا۔ بہرحال تو میں نے اس انسان سے کہا کہ 50 لاکھ جو آپ نے اپنی بھائی کی شادی میں خرچ کیا، سینہ چوڑا کرنے کے لیے نا، کہ لوگوں میں ہمارا نام ہو۔ تو جب ریاکاری ہو، ریا نمود ہو، سنت سے بے راہ روی ہو، سنت کا جنازہ اٹھ رہا ہو شادیوں میں، تو 50 نہیں 1 کروڑ خرچ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا، اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو سامنے پیش آیا۔ تو بہرحال میرے دوستوں، میرے دینی بھائیوں، ان چیزوں کو سب کو ختم کرو، اور سب کو ختم کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو جائیداد میں جو ان کا حصہ ہے، جو میراث ہے، اس کو دو گے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے حکم کو اپناؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ کے حکم سے روگردانی کرو گے تو یہ سب چیزیں، یہ باطل رسم و رواج جو شادی کے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ عذاب الہی ہے جو مسلط ہے، یہ بیجا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہماری جو شادیاں ہو رہی ہوں، ان شادیوں کو سنت کے مطابق، اس شادی کے رسم کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی، اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی اور اپنے ماتحتی میں بیٹے بیٹیوں کی شادی کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تاریخ کو اٹھائیں، صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں، سلف صالحین کی سیرت کو پڑھیں اور اس چیز کو اپنائیں۔ اور یہ چیزیں کیسے دور ہوں گی؟ یہ چیزیں، ان چیزوں کے دور کرنے میں 2 لوگوں کا مین رول ہے۔ ایک تو مالدار طبقہ، سیٹھ صاحب لوگ، اور دوسرے علماء حضرات۔ ان منبر و محراب سے جو تقریریں ہوتی ہیں، اسٹیج میں، کانفرنسوں میں اسٹیج سے جو تقریریں ہوتی ہیں، تقریر کے ساتھ ضرورت ہے کہ اگر ہم اس موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں تو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا نفاذ ہم اپنے گھر میں کر چکے ہوں، ہم اس کو نافذ کر چکے ہوں۔ اس لیے کہ عوام یہ دیکھتی ہے کہ مولوی صاحب تقریر تو بڑی دھواں دھاڑ کر کے گئے، بڑی لچھے دار تقریر تھی، لیکن ذرا مولوی صاحب کا بیک گراؤنڈ تو معلوم کروں۔ میراث پہ تقریر کیے تو مولوی صاحب نے اپنی بہن کو دیا، اپنی پھوپھی کو دیا کہ نہیں دیا؟ دیے ہیں، تو بہرحال دل کو سکون ہوگا، اور اس سننے والا انسان کہے گا نہیں ہم کو بھی دینا چاہیے، اور لوگ کھڑے ہوں گے کہ جب مولوی صاحب نے کیا ہے، دیا ہے، تو ہم کو بھی دینا ہے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہے کہ مولوی صاحب نے صرف سنا دیا ہے لیکن عمل نہیں کیا ہے، تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ اس لیے اس چیز کو ہمیں دور کرنا ہے، تو مالدار لوگوں کو بھی سامنے آنا ہوگا اور علماء کو بھی آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے معاشرے اور سماج میں شادی میں جو باطل رسم ادا کیے جاتے ہیں، مولا ان باطل رسم و رواج سے ہمیں باز آنے کی، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں شادی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، رب کریم
ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ ہم اور آپ اور ہمارا ملک جس طرح کی بھی پریشانیوں سے جوجھ رہا ہو، چاہے وہ پریشانیاں، وہ مشاکل، وہ دشواریاں، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، اقتصادی ہوں، کسی بھی طریقے پر ہوں، مولا ان تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ مولا ہمارے ملک ہندوستان میں جو گنگا جمنا کی جو تہذیب تھی، جو امن و امان کا ماحول تھا، پروردگار عالم اس امن و امان کو ہمارے ملک میں دوبارہ لوٹا دے، امن و شانتی کا ماحول ہو، بھائی چارگی کا ماحول ہو۔ مولا تجھ سے ہم اس کی امید رکھتے ہیں کہ مولا وہ امن و امان کا ماحول تو ہمارے ملک میں قائم فرما دے، بھائی چارگی کا وہ ماحول ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔